Bismillahirrahmanirrahim. Today we will talk about Mughal dynasty in subcontinent. آج ہم مغل سلطنت مغلیہ کی بات کریں گے برصغیر پاک و ہند میں. Mughal tenure starts from 1526 to 1857. There were 19 emperors of the Mughal Empire in 13 generations. Throughout the 331 years history of the Mughal Empire, the emperors were all members of the same house, the House of Timurid. Mughal tenure 1526 سے لے کے 1857 تک رہا. برصغیر پاک و ہند میں 19 مغل بادشاہ تھے. 331 سال انہوں نے یہاں پہ حکومت کی. سب تیمور گھرانے سے سب کا تعلق تھا. Popular emperors. The best known members of the Mughal dynasty are its first emperors, Babur, and 5 of his lineal descendants, Humayun, Akbar, جہانگیر، شاہ جہاں and اورنگزیب. مغلیہ دور کے مشہور بادشاہوں میں اکبر جو کہ پہلے مغل بادشاہ تھے، اس کے بعد ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب. ظہیر الدین بابر. We will talk about today only one Mughal emperor, Zahir Uddin Babur, who was the first Mughal emperor in subcontinent. Duration 1526 to 1530. First Mughal ruler in subcontinent. Babur's father Umar Sheikh Mirza ruled the small principality of Fergana to the north of Hindu Kush mountain range. Babur inherited the principality at a young age in 1494. ظہیرالدین بابر کی حکومت 1526 سے لے کے 1530 تک سب کانٹیننٹ میں وہ ایمپرر رہے. پہلے مغل بادشاہ تھے. بابر کے فادر عمر شیخ مرزا نے سمال پرنسپیلٹی، فرگانہ اس کا نام تھا، اس میں انہوں نے حکومت کی، اور یہ فرگانہ کی پرنسپیلٹی 1494 عیسوی میں بابر کے حصے میں آئی. ظہیر الدین بابر. In 1504 he conquered Kabul and Ghazni. In 1511 he captured Samarkand. He routed 2 advanced troop contingents of Ibrahim Lodhi, Delhi's Sultan, and met the Sultan's main army at the First Battle of Panipat. By April 1526 he was in control of Delhi and Agra and held the keys to conquer Hindustan. ظہیر الدین بابر 1504 عیسوی میں کابل اور غزنی فتح کیا. 1511 میں سمرقند فتح کیا. پھر وہ ہندوستان کی طرف آئے اور وہاں پہ ابراہیم لودھی سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے پانی پت میں. تو میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں، ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان پانی پت کی پہلی جنگ ہوئی. ابراہیم لودھی سلطنت کے آخری بادشاہ تھے. اپریل 1526 عیسوی میں پانی پت کے مقام پہ انہوں نے وفات پائی. ابراہیم لودھی سکندر کا بیٹا تھا. 1517 عیسوی میں وہ حکمران بنے. پانی پت کی جنگ میں رانا سنگھا بابر کی مدد کرتا ہے. Babur led an expedition against the Rana and crushed the Rana's forces at Hanua near Fatehpur Sikri in March 1527. He died near Lahore in December 1530. ظہیر الدین بابر کی رانا سنگھا سے جنگ ہوتی ہے، جو جنگ خانوا کے نام سے مشہور ہے. وہ 1527 عیسوی میں ہوتی ہے.
He died near Lahore in December 1530. بابر کی وفات لاہور کے نزدیک 1530 عیسوی میں ہوئی. Buried in بابر گارڈن کابل. بابر کا مقبرہ بابر گارڈن کے نام سے کابل افغانستان میں ہے. Important events. First, پانی پت وار 1526 جو ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان لڑی گئی. ہنوا وار 1527 رانا سنگا جنہوں نے پانی پت کی پہلی جنگ کے دوران بابر کا ساتھ دیا تھا ان کے ساتھ لڑی گئی 1527 بابر اور رانا سنگا کے درمیان. بابری ماسک in UP 1527 was built by بابر. بابر نے 1527 عیسوی میں بابری مسجد کی بنیاد رکھی اور 1527 عیسوی میں اس کی تکمیل ہوئی. یوپی اتر پردیش کے اندر جو 1992 میں شہید کر دی گئی تھی. بابر نامہ a book written by بابر. بابر کی ایک بک ہے جس کا نام بابر نامہ ہے. قلعہ بالاسار پشاور was built by بابر. قلعہ بالاسار ایک مشہور قلعہ ہے پشاور کے اندر. اس کی چھوٹی سی تاریخ ہے. 1526 عیسوی میں بابر نے تعمیر کروایا تھا. یہ رائل ریزیڈنسی افغان جو ترانی سلطنت تھی ان کی رائل ریزیڈنسی تھی. اس کو پھر 1834 عیسوی میں سکھ جب حکومت وہاں پشاور میں بنی 1834 عیسوی میں انہوں نے مڈ سے اس کو دوبارہ تعمیر کیا. پھر برٹش گورنمنٹ نے اس کے اندر دوبارہ سے رینوویشن کی تزئین کی اور اس کے اندر اینٹیں لگائیں.